بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ غزنویہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کے بارے میں آج ہم آپ کی خدمت میں ایک گفتگو پیش کریں گے۔ یہ کتاب 1900 میں لکھی گئی، البتہ اکتوبر 1902 میں اس کو شائع کیا گیا۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں ہندوستان کے جن بد نصیب علماء نے حصہ لیا، ان میں سے ایک نام مولوی عبدالحق غزنوی صاحب کا ہے۔ انہوں نے ایک اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ غزنویہ کے نام سے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں اس نے کس طرح کے اعتراض کیے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا، ان میں سے بعض اہم اعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل گفتگو جو ہے وہ آج ہوگی، اور اس میں حصہ لینے والے ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو کالوں صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استجابت دعا کے بارے میں ایک تجویز ہندوستان کے علماء اور مشائخ کے سامنے پیش کی تھی، تو اس پر مولوی عبدالحق غزنوی نے کیا اعتراض جو ہے وہ کیا اور حضور نے اس کا پھر کیا جواب دیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اشتہار میں یہ تجویز پیش کی کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے جو انسان خدا کا پیارا ہو اور خدا کی طرف سے دنیا میں آیا ہو، اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان امتیازی سلوکوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی دعائیں خدا تعالیٰ کثرت سے قبول کرتا ہے، اور جب کسی امر کے بارے میں اس کا اور اس کے مخالف کا دعا کے طور پر مقابلہ ہو تو خدا تعالیٰ اپنے پیارے کی دعا کو سنتا ہے اور دوسرے کی دعا کو نہیں سنتا، ورنہ عام حالات میں تو خدا تعالیٰ نیک اور بد، مومن اور کافر، ہر انسان کی دعا سنتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اشتہار میں یہ تجویز فرمائی کہ پنجاب کے چوٹی کے علماء جو اپنے اپنے فرقوں کے سربراہ ہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ان کی علمیت، ان کے تقویٰ کا اثر ہے، اور انہی کی جانب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں ایسے مشائخ اور پیرزادے اور گدی نشین ہیں جو مختلف اولیاء کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو استجابت دعا کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ سارے لاہور، جو پنجاب کا صدر مقام ہے، یہاں پہ جمع ہو جائیں، ایسے مریض لے لیے جائیں جنہیں ہسپتال کی انتظامیہ لا علاج کراتے تھے، وہ قرعہ ڈال کر تقسیم کر لیے جائیں۔ میں اپنے حصے کے بیماروں کی شفا یابی کے لیے خدا کی بارگاہ میں عجز و نیاز کروں، اور میرے مخالفین تمام علماء، مشائخ اور گدی نشین، وہ اپنے حصے کے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ابھی سے اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ جو بیمار میرے حصے میں آئیں گے، خدا تعالیٰ معجزانہ رنگ میں ان کو شفا عطا فرمائے گا، اور نسبت کے اعتبار سے غلبہ مجھے نصیب ہوگا۔ جب یہ تجویز اشتہار کی شکل میں پنجاب میں شائع ہوئی تو مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے، جو حضور کی مخالفت میں پیش علماء میں شامل تھے، انہوں نے اس معقول تجویز کو اور اس آسمانی طریقے فیصلہ کو، اس روحانی طرز مقابلہ کو قبول کرنے کی بجائے یہ عذر پیش کیا کہ جی ایسے فضول کام کے لیے علماء کہاں لاہور آئیں گے؟
اور ان کے اخراجات کا کون متکفل ہوگا؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ ایک طرف تو علماء اور مولوی عبدالحق صاحب غزنوی یہ کہتے ہیں کہ ہزارہا انسان مجھے مہدی موعود مسیح موعود قبول کرنے کے نتیجے میں کفر کے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو سچائی اور جھوٹ میں مقابلہ کرنے کے لیے، حق اور باطل میں نکھار پیدا کرنے کے لیے میں جو تجویز پیش کرتا ہوں اس تجویز کو فضول قرار دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس تجویز پہ عمل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں مقابلے میں میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، مغلوب ثابت ہو جاؤں، تو ہزارہا انسان جنہوں نے مجھے مہدی قبول کیا، جنہوں نے مجھے مسیح برحق قبول کیا، میری جماعت میں داخل ہوئے اور میرے مخالفین کے فتوے کے مطابق وہ ارتداد اختیار کر گئے، کفر کے گڑھے میں جا گرے، وہ یک لخت مجھے چھوڑ کر دوبارہ اسلام کی وادی میں میرے مخالف علماء کے بقول داخل ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طریقہ کار کے نتیجے میں ہزارہا انسانوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اسے فضول قرار دینا یہ علماء کی ہی شان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو، قوم کے علماء اپنے مریدوں سے، اپنے مقتدیوں سے ہزارہا روپیہ کھاتے ہیں، تو کیا وہ ایسے دینی کام کے لیے 2-4 روپے کرایہ خرچ نہیں کر سکتے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ میں اتمام حجت کے طور پہ یہ تجویز بھی دیتا ہوں کہ لاہور سے 200 میل تک کے مشہور علماء، مشائخ اور گدی نشین، عام لوگ نہیں، وہ علماء، وہ مشائخ جن کی شہرت ہو، جیسے مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی، رشید احمد صاحب گنگوہی وغیرہ، اس قسم کے مرتبہ کے علماء اور مشائخ، اگر وہ ان کے پاس رقم نہیں ہے لاہور آنے کے لیے، وہ کسی سے قرض لے کے لاہور آ جائیں اور اپنے شہر کے کسی رئیس معزز آدمی سے یہ تصدیقی سرٹیفکیٹ لے کر آئیں کہ یہ صاحب ان پہ رزق کی مار ہے، انہوں نے مجھ سے قرضہ لیا ہے یا کسی اور سے قرضہ لیا ہے، تو لاہور پہنچنے پر میں انہیں ساری رقم ادا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، یہ میں نے آخری اتمام حجت کی ہے کہ میں کرایہ تک دینے کو تیار ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر یہ بھی تجویز قبول نہیں تو چلیے سارے پنجاب کے علماء اور مشائخ نہ آئیں، لاہور کے ضلع کے آ جائیں، اسی ضلع کے صدر مقام میں آنا ہے، امرتسر کے ضلع کے علماء آ جائیں، لدھیانہ کے ضلع کے آ جائیں، گرداسپور کے ضلع کے آ جائیں، کیونکہ یہ تو اس علاقے کے مضافات کے علاقے شمار ہوتے ہیں۔ ان اضلاع کے نامور علماء، مشائخ اور گدی نشین اور پیرزادے وہ اس مقابلے میں شرکت کے لاہور آ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ان علماء کا حال یہ ہے کہ دینی کام کے لیے، دینی مہمات کے لیے، جس کے نتیجے میں بقول ان کے ہزارہا انسانوں کو کفر سے چھٹکارا ملے گا اور ایمان کی نعمت ملے گی، اسے تو یہ فضول قرار دیتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کرایہ بھی نہیں اور وقت بھی نہیں، لیکن اپنے تجارتی اغراض کے لیے مسقط اور عدن تک کی سیر کراتے ہیں، دور دراز کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضور نے مثال دی کہ دیکھیں مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی پیر فرتوت ہو چکے ہیں، اپنے اس پیرانہ سالی کے باوجود وہ مولوی محمد حسین صاحب کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے دہلی سے سفر کر کے بٹالہ سیالکوٹ تک پہنچے۔ اب اس میں کون سی دینی غرض تھی؟ محض گوشت پلاؤ کھانا مقصود تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو صاحب محض گوشت پلاؤ کھانے کی خاطر وہ اگر دہلی سے بٹالہ اور سیالکوٹ تک جا سکتے ہیں تو انہیں دہلی سے لاہور تک آنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کون صاحب، یہ تو اس کا اعتراض تھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضور کی ایک نہایت ہی معقول تجویز کے اوپر اس نے اصل میں ایک فرار کی راہ ڈھونڈی تھی۔ اس طرح ایک اور اعتراض اس نے کیا ہے جو کہ اس کی کم علمی پر بھی انصاف کی دلالت کرتا ہے، اور ویسے بھی تہذیب سے گرا ہوا ایک تکلیف دہ اعتراض تھا۔ مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کسی صحابی کے بارے میں اس نے یہ بات کی کہ دیکھیں جی فلاں کی نظر جو ہے وہ درست نہیں ہے یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو آپ صحیح کر دیں اگر آپ خدا کے مقبول یا خدا کی طرف سے مامور نبی ہیں۔ تو اس کا حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے مخالفین میرے مقابل پر
نہ صرف یہ کہ مخالفت کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ جہالت کے ساتھ ساتھ شرارت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور دل دکھانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مخالفین بھی اس قسم کے اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کے اتنے بیٹے فوت ہو گئے، اگر آپ سچے نبی ہیں، خدا کے مقرب ہیں، اپنے بیٹوں کو زندہ کر دیں۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ مکے کے مخالفین یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے پاس باغ ہو جائے، آپ کا گھر سونے کا بن جائے، آپ نہریں جاری کر دیں اس علاقے میں، اور آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، آسمان سے واپس آئیں ہمارے روبرو، وہاں سے کتاب لائیں، ہم اسے ٹٹول کر دیکھ لیں۔ اس قسم کے اپنی ذہنی سوچ کے نتیجے میں تجویز شدہ نشانات کا مطالبہ یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ کے سامنے کرتے تھے، لیکن اس میں وہ شرارت کی بات نہیں تھی، محض جہالت تھی۔ تو قرآن کریم نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھو، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قسم کے جاہلانہ اعتراضات کرنے والوں کو جواب دے دے کہ سبحان ربی، میرا رب اس قسم کی باتوں سے پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں، ایک رسول ہوں، میرا کام خدا کو محکوم بنانا نہیں، خدا میرا حاکم ہے، میں خدا کا محکوم ہوں، میں خدا کی مرضی کا تابع ہوں۔ خدا تعالیٰ کوئی محکوم نہیں کہ جو تم چاہو وہ میں خدا سے کہتا ہوں اور خدا اس کے مطابق نشان دکھاتا پھر۔ حضور نے فرمایا کہ میرا کام یہ ہے کہ جو خدا نے مجھے نشان دکھائے یا جو دکھا رہا ہے وہ میں نشان دنیا کو دکھاؤں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کہ جس قسم کے نشانات گزشتہ انبیاء نے دکھائے تھے آپ بھی اسی قسم کے نشانات دکھائیں۔ کبھی وہ موسیٰ کے نشانات کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی عیسیٰ کے نشانات کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن قرآن کریم نے کہیں بھی ان کے اس مطالبے کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تم نے یہ مطالبہ کر دیا تو میں تمہارا مطالبہ پورا کر کے ایسا ہی نشان دکھاتا ہوں۔ اور کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ اگر کسی زمانے کے نبی سے اس نبی کے مخالفین کسی نشان کا مطالبہ کریں، اپنا تجویز شدہ نشان مانگیں اور وہ نہ دکھا سکے اسے جھوٹا قرار دیا جائے، بلکہ قرآن کریم تو ہمیشہ اس قسم کے نشانات کا مطالبہ کرنے والوں کو پلید اور جہنمی اور لعنتی قرار دیتے، بلکہ انجیل میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ انجیل میں بھی وہ یہودی جو اپنے تجویز سے نشانات تجویز کر کے مانگا کرتے تھے مسیح علیہ السلام سے، مسیح علیہ السلام ان پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اس زمانے کے زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یونس نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان دکھایا نہیں جائے گا۔ تو اس قسم کی شرارت اور شوخی کرنے والوں کو مسیح علیہ السلام نے انجیل میں حرام کار قرار دیا کہ یہ حرام کاری کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر مولوی عبدالحق صاحب غزنوی اپنے چوٹی کے علماء جیسے رشید احمد صاحب گنگوہی یا مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی اس قسم کے اس معیار کے علماء سے یہ فتویٰ لے لیں کہ اگر لوگوں کے مطالبے پر کوئی نبی ان کے مطالبے کے مطابق نشان نہ دکھا سکے تو اس نبی کو جھوٹا تسلیم کرنا چاہیے، اگر وہ یہ فتویٰ لے آئیں تو میں ان کے مطالبے کے مطابق ویسا ہی نشان دکھا دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو خدا کی طرف سے مامور ہوں ان نشانوں کو دکھانے کے لیے جن نشانوں کے دکھانے کا خدا نے مجھے حکم دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جو تجویز پیش کی، استجابت دعا کی، اس نشان نمائی کے نتیجے میں بھی ان کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اسی قسم کے مریضوں کا انتخاب کر لیں، لنگڑے لولے یا پاہج اکٹھے کر لیں، کوڑا ڈال کے میرے حصے میں تقسیم کر دیں، تو اگر میری دعا کے نتیجے میں میرے حصے کے بیماروں کی شفا یابی کا غلبہ ہو اور میرے مخالفین اس مقابلے میں مغلوب ہوں تو ان کی یہ خواہش اس انداز سے بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے مخالفین کے سامنے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ تم لوگ جتنے بھی استجابت دعا کا دعویٰ کرتے ہو، خدا کی طرف سے الہامات اور وحی کے نزول کا دعویٰ بھی کرتے ہو، تم 1 سال مقرر کر کے میرے مقابل پہ پیش گوئی شائع کر دو کہ یہ خدا نے ہمیں نشان دکھانے کا وعدہ کیا ہے، میں بھی اس کے بالمقابل 1 سال کی
میعاد رکھ کر پیش گوئی شائع کر دوں گا۔ تو 1 سال کے بعد اگر میں مغلوب ہو جاؤں تو میں جھوٹا۔ تو اس قسم کا حضور نے چیزیں پیش کر کے ان کو بتایا کہ تمہارا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ کل صاحب ایک اور اعتراض جو اس نے اپنے اشتہار میں کیے اور جن کا جواب دیتے ہوئے حضور نے یہ تحفہ غزنویہ تصنیف فرمائی، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف یہ اعتراض بھی منسوب کیا ہے کہ دیکھیں جی بار بار کئی مباحثے ہوئے ہیں لیکن حضرت مرزا صاحب ہمیشہ اس میں ناکام ہوئے، شرمندہ ہونا پڑا، لاجواب ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراض کا حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ہے کہ اس کا جواب اصل قرآن کی زبان میں یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضور نے فرمایا کہ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے یہ اعتراض تو کیا لیکن ان مباحثات کا تذکرہ نہیں کیا، نہ ان مباحثات کی عبارتیں تحریر کیں کہ انہوں نے کون سی عبارت لکھی، کون سی دلیل پیش کی جس کا میں ان مباحثات میں جواب نہیں دے سکا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا ان کا اختلاف اسی بات پہ تھا نا کہ مسیح زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم سے ثابت کیا مسیح کی وفات کو، حدیث سے ثابت کیا مسیح کی وفات کو، اور صحابہ کے اجماع سے مسیح کی وفات کو ثابت کیا، تمام انبیاء کی وفات کو صحابہ کے اجماع سے ثابت کیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے احادیث سے یہ ثابت کیا کہ آنے والا مسیح بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ ہماری اپنی امت میں سے ہوگا، اور حدیث یکسر الصلیبہ کے مضمون سے ثابت کیا کہ یہی زمانہ آنے والے مسیح کے ظہور کا زمانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا نے میرے ہاتھ پر 100 کے قریب نشان دکھائے جن کی تفصیل میں نے طراق القلوب میں درج کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خدا نے میری سچائی کو ثابت کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو گرہن لگایا، یہ نشان دکھایا، آتم کی پیش گوئی پوری ہوئی، لیکرام کا نشان خدا دنیا کو دکھایا۔ فرمایا کہ میں نے ان کو بارہا کہا کہ تم کسی ایک آیت سے یہ ثابت کر دو، کسی حدیث سے یہ ثابت کر دو کہ مسیح زندہ بجسم خاکی آسمان پہ چلا گیا اور وہی مسیح زندہ بجسم خاکی آسمان سے زمین پہ آئے گا، تو میں جھوٹا اور تم سچے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ دیکھو میں نے انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ استجابت دعا کے بارے میں مقابلہ کر لو، اخبار غیبیہ دکھانے میں میرے ساتھ مقابلہ کر لو، عربی زبان کی اعجازی تحریر میں میرا مقابلہ کر لو، پیشگوئیوں کے دکھانے میرا مقابلہ کر لو، لیکن یہ کسی بات کو بھی قبول نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم غالب آ گئے اور مرزا ناکام ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان باتوں کا تو کوئی جواب نہیں، کبھی کسی نبی نے اپنے زمانے کے مخالفین کا منہ بند نہیں کیا۔ جزاکم اللہ۔ قرض اسی طرح کا جس طرح کا انصاف سے بھی بعید اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جھوٹ سے کام لیتے ہوئے جھوٹے الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ان صاحب نے اپنے اس اشتہار میں لگائے ہیں۔ ایک اور اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے، انہی صاحب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک رنگ میں مباہلہ ہوا تھا یا حضور نے دعا کی تھی اس رنگ میں، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور کو اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ اس اعتراض کے جواب میں حضور نے کیا پھر جواب دیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ امرتسر میں جب میں نے پادری آتم کے ساتھ 15 دن مباحثہ کیا اسلام اور عیسائیت کی سچائی کے مسائل پر، تو اس کے بعد عیدگاہ کے میدان میں میرا ان کے ساتھ مباحثہ ہوا، اور میں نے ان کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کی بلکہ صرف اپنے حق میں دعا کی تھی۔ ابھی ہم دعا سے فارغ ہوئے تھے تو سب سے پہلا نشان خدا نے میری تائید میں اور ان کی تکذیب میں اور ان کی ذلت و رسوائی کے لیے خدا نے یہ دکھایا کہ انہی کی جماعت کے ایک آدمی منشی محمد یعقوب صاحب، انہوں نے رو رو کے تمام مجمع کے سامنے یہ گواہی دی کہ آپ سچے ہیں، آپ مفتری نہیں ہیں، آپ جالساز نہیں ہیں، کاذب اور مکار نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک موقع پر ایک خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے، آسمان سے ایک نور اترا ہے، اور وہ نور مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ عبداللہ غزنوی صاحب جو ہندوستان کے ایک معروف اہل حدیث عالم تھے، صاحب رویا و الہام، غزنی افغانستان کے یہ باشندے تھے، وہاں علماء کی مخالفت کے نتیجے میں یہاں پنجاب میں آ کر امرتسر میں انہوں نے سکونت اختیار کی، اور مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کے استاد تھے۔
انہوں نے اپنے اشتہار میں بھی لکھا ہے کہ میں عبداللہ غزنوی صاحب کا تلمیذ اور شاگرد ہوں۔ جی حضور نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے، آپ کے پیر اور مرشد نے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور مجھے سچا قرار دیا، کیونکہ آپ مجھے مفتری قرار دیتے ہیں، مجھے جعلساز اور دجال قرار دیتے ہیں، اور آپ کے مرشد، آپ کے استاد حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھے نور قرار دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری عزت اور احترام تو حضرت مولوی عبداللہ صاحب کے اس بیان سے ظاہر ہو گئی، اور یہ سب سے پہلی ذلت تھی تو آپ کو نصیب ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ منشی محمد یعقوب صاحب کے بھائی حافظ محمد یوسف صاحب جو محکمہ نیل میں داروغے تھے، انہوں نے بھی بات میں بیان دیا کہ میں نے بھی یہ سنا تھا کہ حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب نے فرمایا تھا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے قادیان میں، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، مگر افسوس کہ میری اولاد اس سے محروم رہ گئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری اولاد اس نور کو قبول کرنے سے محروم رہ جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کے پیر اور مرشد میاں صاحب کوٹھے والے، ان کی بھی روایت پہنچی، اور ان کو ملنے والے دیکھنے والے صدہا انسان زندہ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری دور میں فرمایا تھا کہ مہدی پیدا ہو چکا ہے اور عنقریب ظاہر ہونے والا ہے، اور ہم اس کے زمانے میں اب زندگی بسر کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ مہدی پنجاب میں ظاہر ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے پیر اور مرشد وہ بھی مجھے خدا کا نور قرار دیتے ہیں، آپ کے مرشد وہ قرار دیتے ہیں کہ پنجاب میں مہدی ظاہر ہونے والا ہے، تو میرے سوا اور کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھیں اس کے بعد، مباہلے کے بعد، مباہلے سے پہلے میرے مریدوں کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن مباہلے کے بعد اس وقت تک 30,000 سے میری مریدوں کی تعداد تجاوز کر چکی ہے، اور مباہلے کے بعد میرے لیے مالی فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ حضور نے فرمایا کہ محکمہ ڈاک خانہ ان کے رجسٹر، ان کے کاغذات کے اندراجات چیک کر لیں، 30,000 روپے سے زائد مجھے مالی تحفے، منی آرڈر مجھے آئے۔ آخر کون لوگ ہیں جن کے دلوں میری محبت پیدا ہوئی، میرے ساتھ عقیدت پیدا ہوئی، اس محبت اور عقیدت کے نتیجے میں وہ مجبور ہوئے کہ مجھ پر اپنے مال قربان کریں، مجھے اپنے تحائف دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس مباہلے کے بعد لوگوں کے دلوں میں میری محبت کا القاء کرنا بتاتا ہے، مباہلے کے بعد خدا نے میری سچائی کو ثابت کیا، مجھے ذلت اور رسوائی سے نہیں بلکہ میری عزت، میرے احترام کو دنیا میں قائم کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آتم کی پیش گوئی اس مباہلے کے بعد پوری ہوئی، اور ہندوستان کا سب سے بڑا پادری اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا، اس کی زبان بند ہوئی، لے اکرام کا نشان ظاہر ہوا، چاند اور سورج کا نشان ظاہر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ مباہلے کے بعد خدا نے مجھے عزت سے ہمکنار کیا، مجھے تائید اور نصرت اپنی جناب سے عطا کی۔ فرمایا کہ دیکھیں کہ خدا کی طرف سے برکت کس انداز سے ہوتی ہے، اس سے مالی طور پہ برکت ملے، لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت اور محبت کے جذبات پیدا ہوں، اسے خدا کی طرف سے اولاد ملے، اولاد بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مباہلے کے بعد میرے گھر میں 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور ہر بیٹے کی پیدائش سے پہلے خدا نے مجھے بشارت دی، بلکہ فرمایا کہ مجھے خدا نے یہ بھی بتایا تھا، اور میں نے اس پیش گوئی کو مشتہر کیا تھا کہ عبدالحق غزنوی نہیں مرے گا جب تک میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا یعنی مبارک احمد پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا عبداللہ غزنوی ابھی زندہ ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں میری اس پیش گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا، اور میرے گھر میں میرا بیٹا مبارک احمد پیدا ہو چکا۔ حضور نے فرمایا کہ اب عبدالحق غزنوی صاحب بتائیں کہ انہیں مباہلے کے بعد کیا عزت ملی، کیا انہیں مالی فتوحات ملی، کون سی جماعت ان کو اپنا پیر اور مرشد تسلیم کیا، کون سی جماعت نے بیعت کی، کیا خدا نے انہیں اولاد دی؟ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی تھی اور پیشگوئی شائع کی تھی کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا۔ فرمایا اب تک وہ بیٹا پیدا پتہ نہیں اندر تحلیل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کاش یہ خدا کے محبوب اور خدا کے برگزیدے کی مخالفت نہ کرتے تو شاید خدا تعالیٰ ان پہ ترس کھا کے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیتا،
لیکن افسوس کہ یہ خدا کے پیارے کی مخالفت کو سہیڑ کر خدا کی اس نعمت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو مبالغہ کا نتیجہ جیسا کہ لعنت کی صورت میں ہونا چاہیے تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نعوذ باللہ حضور جھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام برکتوں اور نعمتوں سے محروم رہتے، لیکن نتیجہ جیسا کہ آپ نے تفسیر اس کی فرمائی ہے۔ تو قاری صاحب یہ چند ایک اعتراض تو یہ ختم ہوئے، لیکن ہمارے ناظرین کو حضور کی کتابیں پڑھتے ہوئے ان علماء کا کردار بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ان علماء کا کردار سامنے آتا ہے کہ کس طرح ان کی شہرت تھی علم کے اعتبار سے، اور ان لوگوں کے سامنے ان کی نیکی بھی مشہور تھی، تقوی بھی، متقی بھی سمجھتے تھے، لیکن حضور کے مقابلے پہ جیسا کہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، اور جس طرح کبھی حضور نے نشان ان کے سامنے پیش کیا ہے، اتمام حجت کے لیے پیش کیا ہے، اس کی طرف کبھی یہ نہیں آئے، اور ہمیشہ انصاف سے بعید اور جھوٹی باتیں جو ہیں وہی حضور کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حالانکہ حضور نے کتنی تفصیل سے یہ بیان فرمایا ہے کہ نہ کسی مباحثے میں شرمندگی ہوئی، اور نہ ہی اس طرح کسی مباحثے میں حضور کی کسی برکت سے محروم رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کردار حضور کے مخالفین جو علماء تھے وہ ان لوگوں کا تھا۔ تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور حضور کی اس کتاب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔